بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 157 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بیع کے جواز اور عدم جواز کی جو شرائط ہیں ان کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی جانب روانہ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ انہیں بیع کے اندر 2 شرطوں سے منع کرو۔ اس کی تفصیل تو ہم وہاں پڑھ چکے تھے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان شرائط کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے کر دیا جائے جو بیع کے اندر جواز کی شرائط ہیں، یا پھر ان سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، عدم جواز کی شرائط ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے کہ کتنے قسم کی شرائط ہوتی ہیں، کون سی جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں۔ تو شرائط بیع کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی شرائط وہ شرائط ہیں جن کے ذریعے سے عقد تام ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور عقد ان کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ تو پہلی قسم وہ شرائط ہے کہ جن سے عقد تام ہوتا ہے اور عقد ان کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کہ عقد کے ساتھ یہ شرائط خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی قسم ان شرائط کی ہے۔ دوسری قسم ایسی شرائط کہ جن کے ذریعے عاقدین کی رضا تام ہوتی ہے وہ ہے، یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ عاقدین کی رضا کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے کہ عاقدین میں سے کوئی راضی ہے تو وہ عقد مکمل ہو جائے گا اس شرط پر، اور اگر کوئی راضی نہیں ہے تو عقد مکمل نہیں ہوگا۔ تیسری قسم کی شرائط وہ شرائط ہیں جو دوران عقد عرف عام میں لگائی جاتی ہیں، یعنی کہ عام طور پر عرف عام میں ان شرائط کا استعمال ہوتا ہے عقد کرتے ہوئے، تو ایسی شرائط ہے تیسری قسم۔ چوتھی قسم شرائط کی وہ ہے کہ ایسی شرائط جو عقد کے ساتھ ہی ثابت ہوتی ہیں، ان کا ذکر صرف بطور تاکید کی کیا جاتا ہے، یعنی کوئی خاص طور پر ان کو الگ سے کوئی جو ہے وہ ان کے لیے وہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف تاکید کے لیے ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، عقد کے ساتھ ہی ان کا ثبوت ہوتا ہے، عقد کے اندر وہ پائی جاتی ہیں۔ پانچویں قسم کی شرائط ایسی شرائط ہیں جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں، تو وہ شرائط جو ہے وہ بیع کو فاسد کر دیتی ہیں، یا پھر وہ بیع کو ناجائز کر دیتی ہیں جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں۔ پہلی قسم کی جو شرائط ہیں، یعنی کہ ایسی شرائط جن سے عقد مکمل ہوتا ہے اور عقد ان کا تقاضا بھی کرتا ہے، یعنی کہ عقد کے ساتھ یہ شرائط خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں، ان شرائط کے درجات کیا ہیں جو مقتضی عقد کے مطابق ہوں۔ تو ایسی شرائط جو ہے اس کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1 شروط الانعقاد، نمبر 2 شروط الصحہ، نمبر 3 شروط النفاذ، نمبر 4 شروط اللزوم، یعنی بیع منعقد ہونے کی شرائط، بیع صحیح ہونے کی شرائط، بیع نافذ ہونے کی شرائط، بیع لازم ہونے کی شرائط۔ ان میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے شروط الانعقاد، یعنی بیع منعقد ہونے کی، جن سے بیع منعقد ہو جاتی ہے، اس کی پھر 10 شرائط ہیں۔ شروط الانعقاد کیا ہیں؟ 10 ہیں۔ نمبر 1 عقد کرنے والے متعدد ہوں، یعنی کہ بائع اور مشتری 2 ہوں گے تو عقد ہوگا، اس کے بغیر عقد نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں عقل مند ہوں، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ مشتری یا بائع میں سے کوئی مجنون ہو، مجنون کا کوئی بھی جو ہے وہ، یا جس کی عقل نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ نمبر 3 تیسری شرط یہ ہے بیع منعقد ہونے کے لیے کہ ایجاب و قبول میں سنجیدہ بھی ہوں، دونوں بائع و مشتری جو ہے وہ ایجاب اور قبول میں سنجیدہ ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے بیع کے منعقد ہونے کے لیے کہ ایجاب قبول کے موافق ہو، یہ نہ ہو کہ ایجاب کسی اور چیز کا ہو اور قبول کسی اور چیز کا ہو رہا ہو، تو اس طرح بھی بیع منعقد نہیں ہوتی۔ ایجاب اور قبول کا آپس میں ان دونوں کی موافقت ضروری ہے۔ نمبر 5ویں شرط یہ ہے کہ ہر عاقد کو دوسرے کا قول معلوم ہو کہ اس نے کس کا ایجاب کیا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ قبول کیسے کرے گا؟
جب عاقد کو اس کا قول ہی معلوم نہیں ہوگا دوسرے کا اپنے یعنی بائع کو مشتری کا، مشتری کو بائع کا، تو پھر وہ ایجاب یا قبول کس طرح کرے گا، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے بائع نے کس چیز کا ایجاب کیا ہے جس کو وہ قبول کرے، تو بیع منعقد ہو جائے گی۔ نمبر 6، ثمن مال ہو، یعنی کہ جو چیز ثمن کے طور پر دی جا رہی ہے اس کا مال ہونا بھی بیع کے منعقد ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 7، مبیع جو ہے وہ مال متقوم ہو، یعنی کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ قیمتی چیز ہو، جس کو جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، جس کو مال متقوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، مبیع قابل ملک ہو، یعنی کہ اس پر ملک بھی حاصل کی جا سکتی ہو، قبضے میں اس کو لیا جا سکتا ہو، تب بیع منعقد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ نمبر 9، مبیع کی بیع شرعاً ممنوع نہ ہو، یعنی کسی ایسی چیز کی بیع نہ کی جا رہی ہو جس کی بیع سے شریعت نے منع کیا ہے، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو جس کی بیع سے شریعت نے منع کیا ہے تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔ نمبر 10، مبیع معدوم نہ ہو، یعنی جس چیز کی وہ بیع کر رہا ہے اس چیز کا وجود بھی ضروری ہے، اگر اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ تو شروط الانعقاد جو ہیں وہ 10 ہیں، یعنی بیع کے منعقد ہونے کے لیے ان 10 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پہلی شرائط جو مقتضائے عقد کے موافق ہوں، ان میں سے دوسرا درجہ شروط الصحہ کا ہے، یعنی ایسی شرائط جو عقد کے صحیح ہونے کے لیے لازمی ہوتی ہیں وہ 11 ہیں۔ نمبر 1، ثمن اور مبیع دونوں مال متقوم ہوں۔ نمبر 2، دونوں متعین ہوں، یعنی کہ بھائی یہ کہے کہ میں یہ چیز متعین کرے، وہ یہ چیز جو ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یا پھر تیسری شرط یہ کہ ان کی طرف وہ اشارہ کرے کہ وہ فلاں چیز جو ہے وہ میں بیچ رہا ہوں، تو لہٰذا اور مشتری جو ہے وہ بھی بتائے کہ میں آپ کو اس کے بدلے میں یہ والا ثمن دے رہا ہوں، متعین ہونا چاہیے، کرنسی میں دے رہا ہوں، یا پھر یہ کہ کوئی اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ کو دوں گا ثمن کے طور پر، یہ متعین ہونا چاہیے، یا پھر اس کی طرف اشارہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، چوتھی شرط یہ ہے کہ ثمن ادھار ہونے کی صورت میں مدت معلوم ہو، یہ بھی عقد کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر مدت معلوم نہیں ہے تو جہالت آ جائے گی اور جہالت کی وجہ سے بیع فاسد ہوگی۔ نمبر 5، بیع سلم کے علاوہ مبیع معجل ہو، یعنی کہ بیع سلم کے اندر تو مبیع ہوتے ہی بعد میں ہے، ثمن کی ادائیگی فوراً ہوتی ہے اور مبیع جو ہے وہ کچھ مدت کے بعد ملتی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی بیوع ہیں ان میں مبیع معجل ہوتی ہے، یعنی کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی ادائیگی فوراً ہو، یہ نہیں کہ پیسے لے لیے اور چیز حوالے ہی نہیں کی، چیز اس کو دی نہیں، تو لہٰذا مبیع کا معجل ہونا بھی ضروری ہے، فوری ادائیگی بھی ضروری ہے عقد کے صحیح ہونے کے لیے۔ نمبر 6، مبیع مقدور تسلیم ہو، یعنی کہ اس کو حوالے کرنا ممکن ہو، اس کے اختیار میں ہو، بائع نے جو چیز بیچی ہے اس کو وہ حوالے کرنے پر قادر بھی ہو۔ کسی ایسی چیز کی بیع کرتا ہے جس کو وہ حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 7، ساتویں شرط یہ ہے کہ مبیع میں کسی معصیت کی شرط نہ ہو، یعنی کہ ایسا کوئی مبیع نہ ہو جس میں معصیت پائی جا رہی ہو، تو اگر معصیت کی شرط ہوگی تو بھی عقد جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 8، عقد میں ایسی شرط نہ ہو جو بائع فوراً پورا نہ کر سکے، یعنی کسی ایسی شرط کا لگانا جس کو بائع فوری طور پہ پوری نہ کر سکے، ایسی شرط اگر لگائی گئی تو بھی عقد صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 9، ایسی شرط نہ لگائی گئی ہو جس میں بائع یا مشتری کا نفع ہو، یعنی کسی ایسی شرط میں جس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہے، تو ایسی شرط لگانے سے بھی بیع جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ بیع کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیع جو ہے وہ عقد جو ہے وہ ایسی شرط سے خالی ہو۔ نمبر 10، ربا کا شائبہ نہ ہو، یعنی اس کے اندر سود کا ربا کا شائبہ نہ ہو، ایسی چیز جس کے اندر ربا کا سود کا شائبہ ہو تو اس چیز کا عقد کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 11، مبیع مؤقت نہ ہو، یہ اس میں اور یہ 5 نمبر میں
جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ مبی موقت نہ ہو، یہ ہے کہ مبی معجل ہو. تو مبی معجل ہوگی تو وہ موقت نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر فرق یہ ہوگا کہ مبی کا کوئی ٹائم متعین نہ ہو کہ آپ مجھے پیسے ابھی دے دے، مبی میں آپ کو کل صبح دے دوں گا، چیز میں آپ کو کل صبح دے دوں گا. یہ اس کے اندر وقت کی تعین یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر موقت ہوگی تو بھی وہ عقد صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شرائط بیع کی 5 اقسام، شروط الانعقاد اور شروط الصحہ کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. یعنی جو 5 اقسام ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے شرائط، جو ایسی شرائط جو عقد کے موافق ہوں، عقد کے مطابق ہوں، ان کے ذریعے سے عقد تام ہوتا ہو اور عقد ان کا تقاضا کرتا ہو، تو ایسی شرائط جو ہیں ان کی تفصیل، اور اس میں پھر جو 4 درجات ہیں اس کے، شروط الانعقاد، شروط الصحہ اور اسی طرح شروط النفاذ اور شروط اللزوم. تو ان 4 درجات میں ہم نے پہلی جو 2 درجات ہیں شروط الانعقاد اور شروط الصحہ، اس کی تفصیل پڑھ لی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، بیع میں لگائی جانے والی شرائط کی کتنی اقسام ہیں؟ نمبر 2، بیع منعقد ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں اور ان میں سے 2 کا ذکر آپ نے کرنا ہے. کمنٹ باکس کے اندر ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.